جو اس وقت ٹی وی پر، موبائلوں پر اور لوگوں میں جھگڑے چل رہے کہ رات کا جاگنا کوئی ثابت نہیں، روزہ کوئی ثابت نہیں، 5 حدیثیں ضعیف ہیں اور 3 حدیثیں قوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کو جائز فرمایا۔ مولانا الیاس گمن کا فتویٰ، مولانا عبدالوحید، مفتی عبدالوحید قریشی کا فتویٰ، اور اس طریقے طاغی مسعود کا فتویٰ، مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ۔ میں کس کس کے فتوے تمہیں سناؤں؟ ذکر کروں گا اس رات کے بارے میں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے یا رسول اللہ یہ کہیں ابو ذر تو نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا، آپ نے فرمایا تو اسے کیسے جانتا ہے؟ یوں کہہ دیتے جی رات کو اٹھ کے نمازیں جو پڑھتا ہے نا جی میں جانتا ہوں۔ اب کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے میں بھی جانتا ہوں، اسے میکائیل بھی جانتا ہے، اسے اسرافیل بھی جانتا ہے، اسے اسرائیل بھی جانتا ہے۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ کس کس کا نام لوں؟ اس کو تو 7 آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا 7 آسمان کے فرشتے سے کیسے جانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس کے اندر 2 عادتیں ہیں، اس کے اندر 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو، اما نوالو کو بڑی پسند ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا، اس کے دل کے اندر میں نامی چیز کوئی نہیں، اس کے دل کے اندر تکبر کوئی نہیں۔ دوسرا قرآن کریم کی صورت ہے سورہ اخلاص، قل واللہ احد، جب یہ زمین پر جھوم جھوم کے پڑھ کے سناتا ہے اللہ اس کی تلاوت آسمان کے سارے فرشتوں کو سناتا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، صرف سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، زندگی کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ اور باوضو کے پڑھا کرے، کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی، ورنہ اس کا 200-300 مرتبہ جہاں تک آسانی سے پڑھ سکے سورہ اخلاص پڑھا کرے اور درود شریف کا اہتمام کریں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور کی وفات کے بعد جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ سوچ یہی رہی۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے فرمایا اے ابو ذر یا تو لوگوں کی کنڈیاں بجانا چھوڑ دے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، یا ضبطہ کے مقام پر مدینے کی باہر بستی میں جا کے اپنا آرام کر لے اور وہاں ٹھکانہ بنا لے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر چلے گئے، آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اپنی بیوی سے ٹھنڈا ہو کر سانس بھر کے کہنے لگے اے اللہ کی بندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں ایک شخص دنیا میں اکیلا آیا، اکیلا رہا اور اکیلا دنیا سے جائے گا۔ میرے جتنے سنگتی بیلی تھے، اس جماعت میں جتنے بیٹھنے والے تھے، سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، میں اکیلا باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بیعہ باندھنے کے اندر بیوی کہنے لگی جب تو اکیلا باقی رہ گیا، اس بیعہ باندھنے میں، جنگل بیابان میں تیرا جنازہ کون پڑھنے آئے گا؟ کہے اللہ والی یہ بات نہ کہے، مجھے تو نے نہیں کہا، تیرے باپ نے نہیں کہا، میرے باپ نے نہیں کہا، مجھے تو سارے نبیوں کے سردار نے کہا ہے کہ تیرا جنازہ ایک جماعت آ کے پڑے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ گھر والی سے کہنے لگے اچھا جو جنازہ پڑھنے آئے نا ان جنازہ پڑھنے والوں کو روٹی کھلا کے بھیجیو۔ وہ کہنے لگے ابو ذر ہے ہی کیا؟ کہ جو بچا کچا دال ساگ پکا لے۔ جب نزا کا عالم آیا فرمایا کہ اس طرح کر، خیمے سے باہر نکل، گھر سے جا اور روڈ کے کنارے پہ بیٹھ جا، کوئی نہ کوئی آیا تو کہنا حضور کا صحابی ہے، جنازہ پڑھ جاؤ۔ گھر والی اتفاقاً اس رستے پہ بیٹھی جو رستہ عراق سے مکہ کی طرف آتا تھا۔ حج کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھی رہی، کوئی آیا ہی نہیں۔ جب یہ مایوس ہونے لگی، پریشان ہونے لگی، تو اتنی دیر میں گھوڑوں کے کھروں کی گرد و غبار کو اڑتا دیکھا۔ یہ آگے روڈ کے کنارے پہ بڑھ گئی، جب گرد و غبار کو آتا دیکھا تو یوں کر کے ہاتھ ہلا دیا،
اپنی چادر کا کونا ہلا دیا. وہ جماعت رک گئی. کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہو اللہ والو تمہارے پاس اگر ٹائم ہے تو میرے مرد کا جنازہ پڑھ جاؤ, یا تو نزا کے عالم میں یا دنیا سے چلا گیا, غسل کفن کا انتظام کر جاؤ. اتنے میں اس جماعت کے سربراہوں میں آگے بڑھے. کون تھے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. آگے بڑھا, کہنے لگا بی بی تعارف کرا وہ کون ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا وہ محمد پاک کا پاک صحابی جناب ابو ذر ہے. اتنا کہنا تھا, عبداللہ بن مسعود نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. کہ کہاں ہے میرا بھائی؟ اللہ اکبر. جب خیمے میں گئے, اندر کمرے میں چلے گئے, نزا کا عالم تھا, آخری سانسیں چل رہی تھی. عرصے کے بعد دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے. کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سنا. وہ دکھڑے سنا کے وہ رونے لگے, یہ دکھڑے سن کے رونے لگے. آپس کے اندر روتے روتے جب ہچکی بن گئی, آخری وقت آیا, آخری سانسیں چل رہی تھی. کہ عبداللہ بن مسعود میرے پر احسان کرے گا. کہ کیا احسان کرے گا؟ کہ ساری زندگی نہ بنایا, نہ کھایا, نہ پیا, نہ ساری زندگی میں نے کچھ کمایا, اگر آج تیرے سے مانگوں تو مجھے دے دے گا. کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا, عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیا مانگتا ہے؟ کہ ابو ذر کہنے لگے او اللہ کے بندے, اگر میں مر جاؤں مجھے غسل دینے کے بعد کفن کی کوئی چادر لا کے دے دینا. رب اکبر کی قسم ہے میرے پاس کفن کی چادر بھی کوئی نہیں. معیار یہ کہ ساتوں آسمان کے فرشتے جانتے ہیں, حال یہ کہ کفن کا کپڑا ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھائی ابو ذر, اگر میرے پاس کفن کا کپڑا نہ ہوا تو کیا کروں؟ فرمایا انہی کپڑوں میں کفن دے دینا. کوئی تمہارے اندر اس جماعت میں کوئی بیت المال کا ملازم ہو, کوئی سیاسی ملازم ہو, کوئی حکومت کا ملازم ہو, خبردار مجھے اس سے کپڑا نہ لے کے دینا. میں نہیں چاہتا حکومت کے کپڑوں کا کفن پہن کے خدا کے سامنے جا کر میں شرمندہ ہو جاؤں. مجھے اس کپڑے کا حساب دیتے دیتے مدتوں گزر جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, او لوگو اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے. مالک کائنات نے احسان فرما دیا. اللہ جل شانہ نے رجب کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا, اللہ نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. چونکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں 1.5-2 مہینے میں بیمار رہا, کیا پتا کوئی تمہیں وہ دعا پڑھا سکا نہ نہیں پڑھا سکا. پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہے, پھر دوبارہ پڑھ لو. جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. کیا دعا ہوتی؟ پڑھو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, اس کے صدقے سے اللہ میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. یعنی 2 مہینے پہلے حضور دعا فرما رہے رمضان کے مہینے کے بارے میں, لیکن تیرے میرے سیزن نے رمضان کے روزوں اور تراویحوں کو آپ کو میرے سے دور کر کے رکھ دیا ہے. منبر پہ میرا نبی آ کے کھڑا ہوا, صحابہ کے مکھڑے حضور کے مکھڑے کی طرف, نبی کا مکھڑا سامنے تھا. پاک پیغمبر کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے. آپ نے فرمایا وہ آ گیا. صحابہ نے یوں کر کے مڑ کے دیکھا, آپ نے دیکھا, صحابہ نے مڑ کے دیکھا, کوئی چیز نظر نہ آئی. پھر حضور کا چہرہ دیکھا, آپ نے فرمایا وہ آ گیا. 3 مرتبہ ایسے ہوا, صحابہ کو تجسس لاحق ہوا کہ یا رسول اللہ کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا مبارک ہو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کا پاک پیغمبر رمضان کے مہینوں کی تیاری ان 2 مہینوں سے کرتے. میں نے اپنی زندگی میں میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, صرف شعبان کے مہینے کے علاوہ جو مہینہ چل رہا ہے, فرمایا رمضان کے علاوہ اللہ کا نبی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا.
3 روزے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک رمضان ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحج ہو، 13ویں 14ویں 15ویں بعض جمعرات اور پیر کے دن، ایام میں اس کو کہتے ہیں ایام بیضا، 14ویں کا چاند 15ویں کا چاند، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آ کر خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا او لوگو، اللہ جل شانہ نے تمہیں راتوں میں دنوں میں ایک رات عطا فرمائی. وہ رات کون سی ہے؟ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات اللہ نے عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا